خاموش زمین، بہاری بادل، ہوا میں ایک انجان سا خوف، اور پھر ایک سوال: اگر پوری زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے اور نجات صرف ایک کشتی میں ہو؟ یہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کے انجام، صبر اور اللہ کے فیصلے کی داستان ہے۔ ایک نبی، صدیوں کی دعوت، اور ایک ایسی کشتی جو تاریخ بدل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے سب سے عظیم اور سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی صرف سیلاب کی نہیں، بلکہ دعوت، انکار، صبر اور انجام کی ہے۔ حضرت نوح وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے طویل عرصہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ ڈاکیومنٹری ہمیں اس لمحے تک لے جائے گی جہاں زمین نے انسانوں کے اعمال کا جواب دیا اور آسمان نے فیصلہ سنا دیا۔ وقت پیچھے پلٹتا ہے۔ ایک بستی، بتوں سے سجے گھر، غرور میں ڈوبی ہوئی قوم۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں۔ نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دن ہو یا رات، کھلے عام ہو یا چھپ کر، نوح دعوت دیتے رہے۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے، مگر جواب مذاق، انکار اور تکبر۔ قوم کے سردار کہتے ہیں: ہم تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، تمہاری بات کیوں مانیں؟ وہ کمزور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے، نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے اور کہتے: اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ۔ یہ الفاظ ان کے انجام کی گواہی بن گئے۔ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر اکثریت کا دل سخت ہو چکا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے: اب تمہاری قوم میں ایمان لانے والا کوئی نہیں بچے گا۔ نوح علیہ السلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر حکم واضح ہے: ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ خشک زمین، پانی کا نام و نشان نہیں، اور ایک نبی کشتی بنا رہا ہے۔ قوم ہنستی ہے، طنز کرتی ہے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں فیصلہ قریب ہے۔ اللہ نے ایک نشانی بتائی: جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو جان لو وقت آ گیا ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، زمین سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، آسمان سے بارش برسنے لگتی ہے۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا۔ پانی پہاڑوں جیسی لہریں بن جاتا ہے، کشتی اللہ کے نام پر چلتی ہے۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں: آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ انکار کرنے والی قوم تاریخ بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے: اللہ کی مہلت کمزوری نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ آج بھی ہم اسی زمین پر ہیں، وہی آسمان ہمارے اوپر ہے۔ سوال یہ ہے: کیا ہم نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہیں یا انکار کرنے والوں میں؟